السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں محمد آصف انڈیا سے اور آپ دیکھ رہے ہیں النداء ٹی وی۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں دیکھا جس کا عنوان تھا سکون دل۔ سکون دل ایک کتاب ہے جو کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی شائع کردہ کتاب ہے، جس کو مرتب کیا ہے مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی دامت برکاتہم نے۔ اسی کے عنوان کے تحت ہم اپنی ویڈیو کو بنا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کتاب اتنی نہیں پڑھتے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ جو کتاب کے عنوان ہیں، جو چیپٹر ہیں، ان کو ویڈیو میں تبدیل کر دوں تاکہ لوگ ویڈیو کے ذریعے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ایک عنوان پر ایک ٹاپک پر ویڈیو آتی رہے گی۔ آپ سب سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ سب جو ہے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں ہماری ویڈیو، جس کا عنوان ہے زبان کا صحیح استعمال۔ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے۔ خاموش رہنا تدبر کی علامت ہوتی ہے، عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، اور انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت ٹر ٹر کرتے رہنا انسان کی بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ پاؤں پھسل گیا تو بندہ پھر اٹھ سکتا ہے، لیکن اگر زبان پھسل گئی تو وہ لفظ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے جس بندے کی زبان بے قابو ہو تو اس بندے کی موت کا فیصلہ وہی کرتی ہے۔